جو چیزیں آپ نے انہیرٹ کی امام باقر نے علیہ السلام نے امام زین العابدین سے، حسنین کریمین سے، ان میں ایک شہادت کی سنت بھی ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہم دیکھتے ہیں جو ہستی ہیں وہ شہادت کے راستے سے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ کمال حزیمت کا ہے، آپ کی شان ہے۔ تو حضرت امام باقر کا سفر آخرت، آپ کی شہادت، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ مولوی صاحب سب سے پہلے صرف ایک جملہ، جو پہلے سوال آپ نے کیا تھا کہ امام محمد الباقر کی جو علمی میراث اور آپ کے شاگرد ہیں، ایک جملے میں اس پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام محمد الباقر کی جو علمی میراث ہے اس کو آپ کے فرزند امام جعفر صادق نے سنبھالا، اور آپ دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک انہوں نے زانوِ تلمذ طے کیا امام جعفر صادق کے ہاں، اور امام شافعی نے امام مالک سے اکتساب کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے اکتساب کیا۔ یہ سب لوگ آپ کے پوتا شاگرد ہیں۔ بالکل، یہ سارے ائمہ جو اہل سنت کے ہیں وہ ان کے ہاں جو علمی فیضان ہے وہ امام محمد الباقر کا جاری رہا اور آج تک یہ جاری ہے۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے جو مختلف واقعات تاریخ میں بیان ہوئے ہیں، اس میں جو خلیفہ اموی ہشام بن عبد الملک بن مروان یہ حج کے لیے گیا ہے بیت اللہ شریف، اور وہاں پہ دیکھا کہ امام محمد الباقر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو، تو اس نے کہا کہ ان کو ہم اہانت کریں گے اور ان کا امتحان لیں گے، تو ایک اپنے غلام کو بھیجا اور کہا جا کر کہ ان سے پوچھو کہ جب یوم محشر ہوگا اور لوگ اپنے حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے تو اس وقت وہ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، یہ جا کے ان سے پوچھیں۔ تو امام محمد الباقر نے کہا کہ اس وقت جو ہیں وہ جنت، وہ میوہ دار درخت ہوں گے، انہی کو لوگ استعمال کریں گے۔ اس نے جب غلام نے جا کے بتایا ہشام کو، وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا یہ تو جواب غلط ہے، کیونکہ جب میدان حشر میں ہوں گے اور سارے اپنے حساب کتاب کے لیے اتنے فکر مند ہوں گے، پریشان ہوں گے، کھانے پینے کی وہاں پہ کیسے ہوش ہوگی، جا کے بتاؤ ان کو۔ تو جب غلام نے امام محمد الباقر کو ایسے بتایا تو آپ نے فرمایا تمہارے خلیفہ نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جو جہنمی ہیں وہ جنتیوں کو کہیں گے کہ تمہارے پاس جو پانی ہے اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ تو جنتی کہیں گے کہ ان دونوں چیزوں کو اللہ نے جہنمیوں پر حرام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جہنم کی سختیاں تو میدان محشر سے زیادہ ہوں گی، وہاں پر بھی لوگ کھانا پینا نہیں بھولیں گے، تو میدان محشر میں تو اتنی سختیاں نہیں ہوں گی، وہاں پر کیسے بھول سکتے ہیں۔ اور پھر امام محمد الباقر نے فرمایا کہ ہم معدن رسالت ہیں، ہمیں کسی میدان میں بھی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور شاعر اسی موقع پر کہتا ہے لِآلِ الْبَيْتِ عِزٌ لَا يَزُولُ وَفَخْرٌ لَا تُحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ كَفَاكُمْ يَا بَنِي الزَّهْرَاءِ فَخْرًا إِذَا مَا قِيلَ جَدُّكُمُ الرَّسُولُ أَبُوكُمْ فَارِسُ الْحِجَّةِ عَلِيٌّ وَأُمُّكُمُ الْمُطَهَّرَةُ الْبَتُولُ۔ اہل بیت اطہار کی ایسی عظمت ہے کہ جس عظمت کا ادراک اور احاطہ ہماری عقول نہیں کر سکتے۔ کا ترجمہ بھی ارشاد فرما دیں۔ بالکل، یہی لِآلِ الْبَيْتِ عِزٌ، اہل بیت اطہار کی ایسی عظمت، ایسی شان و شوکت ہے کہ ہماری عقول اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، نہیں کر سکتی ہیں۔ اور اے فاطمہ الزہرا کے بیٹو، آپ کے لیے اتنی ہی عزت اور عظمت یہی کافی ہے کہ آپ کے جو نانا ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے والد وہ فارس الحجہ ہیں، اور آپ کی والدہ مطہرۃ البتول ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا تو اب ہشام نے کہا کہ یہ ایک دعوت پیدا ہو گئی سیدنا محمد الباقر سے، اور اس نے پھر مدینہ کے والی کے ذریعے سے کھانے میں زہر دے کر سیدنا امام محمد الباقر کو شہید کروایا، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ 7 ذی الحج 114 ہجری کو ہوئی، اور مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں آپ کو تدفین ہوئی۔